تخلف نہیں ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ سورج روزانہ جب ڈوبنے لگتا ہے تو بارگاہ رب العزت میں اجازت طلب کرتا ہے، اور اجازت ملتی ہے تو نکلتا ہے، چلتا جاتا ہے، اجازت لیتا چلا جاتا ہے۔ سورج رکتا نہیں ہے، بارگاہ رب العزت میں اجازت لیتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب خدا پاک چاہے گا اجازت نہیں دے گا، رک جائے گا، سورج نہیں نکلے گا، پھر رب العالمین چاہے گا تو نکلے گا، اور پچھم سے نکل کر کے آدھی مسافت طے کر کے پھر واپس چلا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن سورج پچھم سے نکل آئے گا، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے کو گناہوں سے پاک صاف کر لینا چاہیے، اور میاں ہر دم پاک صاف رہنا چاہیے۔ ہمیں تو جب ہمارا وقت آ گیا، ہماری توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب فرشتے نظر آ گئے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور کب نظر آ جائیں گے، فرشتے کب آ جائیں گے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس واسطے موت کے واسطے ہمیشہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالی نظام عالم چلاتے ہیں، کھیتیاں اللہ کے چلوتے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جانور اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا کھانا سب کچھ دودھ دینا نہ دینا سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمارے ذمے جو کھلانا پلانا ہے وہ کر دیا، ختم، معاملہ ہو گیا۔ باقی ہمارے ذمے جانور کی حیات، اس کا دودھ اور اس کی چیزیں وہ نہیں۔ ایک نظام انتہائی منظم ہے اور چلا جا رہا ہے، اور یہ نظام چلے گا، شکلیں بدلے گی، یہاں سے انتقال ہوگا۔ عالم برزخ کا ایک نظام ہے، عالم برزخ کے بعد عالم محشر کا ایک نظام ہے، جو سامنے ہمارے آپ کے آتا رہتا ہے، کتابوں پڑھتے رہتے، بیانات سنے رہتے، سنتے رہتے ہیں۔ ایک موقع آئے گا جو پلسرات سے پار ہونے کا ہوگا، جنت میں جانے کا کوئی راستہ سوائے پلسرات سے گزرنے کے نہیں ہے، سائڈ سے کوئی راستہ نہیں ہے، ایک دم سیدھے سیدھے جو ہے پلسرات پر سے جانا ہے۔ جو نیک اعمال والے ہوں گے وہ تو آگے نکل جائیں گے، اور جو برے اعمال والے ہوں گے اور منافق ہوں گے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، وہ گر جائیں گے، اور پلسرات انہیں آگے نہیں جانے دے گا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ جب صالحین گزر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک لائٹ دیں گے، روشنی دیں گے، اس واسطے کہ جہنم کی آگ جلتے جلتے کالی ہو گئی ہے۔ پلسرات کا راستہ انتہائی تاریک ہوگا، تو منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ادھر نگاہ کرو، تمہارے نور کی روشنی سے ہم کو روشنی مل جائے، اسی روشنی میں نکل لیں۔ کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، وہی نور بٹ رہا ہے، مانگ لو۔ ہم کو اپنے لیے دیا گیا ہے، کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آج سب کا نور اپنا اپنا، جیسا عمل ویسا وہاں نتیجہ۔ ایک نظام پلسرات کا بھی ہے، پلسرات کے بعد جنت و جہنم کا نظام ہے، جنت و جہنم کا نظام ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ نظام بھی ہمیشہ چلے گا۔
اس دنیا میں دارالعمل کے اندر بھیجا ہے، جس طریقے سے اپنی دکان میں جا کر کے عمل کر کے کچھ کما کر کے لاتے ہیں اور اس سے اپنا بال بچوں کا خرچ جو ہے برداشت کرتے اٹھاتے ہیں اور نیک جگہوں میں خرچ کرتے ہیں، جیسی جس کی توفیق ہوتی، کوئی اچھی جگہ خرچ کرتا، کوئی خراب جگہ خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنی کھیتی میں جاتا ہے تو کھیتی کو کمانے کی کوشش کرتا ہے، غلے ڈالتا ہے، پھر آگے اس کے بعد جو ہے کھاد ڈالتا، آپاشی کرتا ہے اور نگرانی کرتا ہے۔ کیا کیوں کرتا ہے؟ جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو جا کے کاٹ کر کے لے کے آتا ہے۔ جس نے اپنی کھیتی میں دانہ نہیں بویا گیہوں کا، وہ چیت کے موسم میں ایک دانہ بھی نہیں پائے گا۔ وہ بھی چلے مشین لے کے کٹوانے کے واسطے کی سارے لوگ اپنے کھیت پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس 10 بیگھے زمین ہے، ہم بھی چلتے کاٹنے، تو کاٹ پائے گا؟ ایک نظام اس دنیا کے اندر چل رہا ہے اور ہم ان سے منسلک ہیں۔ اپنی ملازمت میں جا کر کے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اوقات کی رعایت کرتے ہیں تو ملازمت کے بعد کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا کا ایک نظام پھیلا ہوا ہے جس سے ہم انتفاع حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ان تمام حالات میں اللہ تعالی ہمارا نگراں ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، انسان جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا، اسے پتا نہیں ہے اللہ تعالی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، ان اللہ علیم بذات الصدور، ہمارے دل کے اندر جو خیالات تصورات آتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان غیر ایمان کی جو چیز ہے، ہمارے دل میں کسی ساتھ غیظ اور دشمنی ہے، وہ سب خدا ہمارے دل کے اندر کی چیز دیکھ رہا ہے۔ ہمارے سویدائے قلب میں کیا ہے خدا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، جو چیزیں ہم سے غائب ہیں خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہمارے سامنے ہے خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے سامنے تو بہت مختصر سی چیزیں ہیں، ہم سے غائب بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب شہادہ ہے۔ عالم غیب شہادہ ہمارے لحاظ سے ہے جو تقسیم ہے، اللہ کے لحاظ سے، اللہ کے علم کے لحاظ سے کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ایک نظام اس دنیا میں چل رہا ہے۔ اس دنیا کے واسطے ہم کمائی کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، اور جو نہیں اختیار کرتا ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، جو اختیار کرتا ہے وہ دانشمند اور عقلمند سمجھا جاتا ہے، ہوشیار سمجھا جاتا ہے، چست چالاک سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اصل ہوشیار کون ہے؟ جو اپنے نفس کو دین کے، دیانت کے، تقوی کے تابع کر دے، اپنے نفس کا آج ہی محاسبہ کر لے، ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں، کس راہ پہ چلنا چاہیے، اور اس کا عمل آخرت کے واسطے ہو۔ وعمل لما بعد الموت، یہی ملازمت، یہی تجارت، یہی کھیتی، یہ ساری چیزیں ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی روزی کا کمانا فرض کیا ہے، اور کچھ لوگوں کا ذمہ ہم پہ رکھا ہے، ہم اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے فریضے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے رہا ہے، نیت کا مدار ہے، اللہ ہمیں ثواب دے رہا ہے۔ اپنی کھیتی بھی اس واسطے جاتے ہیں کہ کمائیں گے نہیں تو ہماری روزی کیسے چلے گی، ہمارے بچوں کیسے چلے گی۔ اللہ نے ہمارا نفقہ فرض کیا ہے، ہمارے بال بچوں کا نفقہ فرض کیا ہے، تو پھر یہ آخرت بن جائے گا۔ کمانا، کھیتی کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، سب کیا ہے؟ آخرت کا سودا ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، المومن یؤجر فی کل شیء، مومن کے ہر عمل میں اس کے واسطے اللہ اجر کا فیصلہ فرماتا ہے، ہر عمل میں اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور عجیب انداز اختیار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی فی اللقمۃ یرفعہ الی امرأتہ، یہاں تک کہ
اور اندر امنگیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لقمے کے اندر بھی اس بندے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر یہی کسی غلط جگہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ثواب پائے گا۔ اللہ کے حبیب نے صاف صاف جو ہے بیان فرمایا۔ نظام ایک چل رہا ہے، ایک نظام کیا چل رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، بڑے معزز ہیں، اور ان کو اللہ تعالی نے ہمارے اعمال کے لکھنے کے واسطے مقرر فرمایا گیا ہے، اس لیے ان کو کاتبین کہا جاتا ہے۔ لکھنے کا کیا انداز ہے اس کو فرشتے جانتے ہیں، اس کو خدا تعالی جانتا ہے۔ کہاں سے کتنا سمیٹ لیا ہے، موبائل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا سمیٹ لیتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور بٹن دبتی ہے تو صفحات کے صفحات نظر آ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی چپس کے اندر جو ہے بڑی بڑی کتابیں آ جاتی ہیں، چھوٹے سے موبائل کے اندر سم کے اندر جو ہے کتابوں کے ذخائر موجود ہیں، بٹن دبائیے کھولنا سیکھ لیجئے سب نکل آئے گا۔ اسی طریقے سے جیسے آج آپ جو ہے آواز قید کر رہے ہیں اور تصویریں قید کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر لے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا سارا عمل قید ہو رہا ہے۔ اور وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ کوئی چیز ان سے نظر انداز ہو جائے، ظہور ہو جائے۔ یعلمون ما تفعلون، ارشاد فرمایا رب العالمین نے جو تم کرتے ہو سب جانتے سمجھتے بوجھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ فرشتے تو دوسری قوم ہیں، ہمارے اعمال کو کیا سمجھے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، یہ فرشتے پتہ پا رہے ہیں۔ ہمارے زبان میں کیا چل رہا ہے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ دائیں والا تو نیکی کی جاتی ہے فوراً نوٹ کر لیتا ہے، اور بائیں والا اس کو کچھ مہلت دی گئی ہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ جو وقت اس کو دیا گیا ہے اس وقت اگر بندہ کچھ کر کے گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو لکھنے کا نام ہی نہیں آتا، اور اگر وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کی یہ جماعت جو ہے فجر کی نماز میں شریک ہوتی ہے، اور ایک جماعت یہاں سے رخصت ہو کے جاتی ہے اور جو کچھ نوٹ کیا وہ پیش کرتی ہے دربار میں، اور دوسری جماعت متعین کی جاتی ہے جو عصر تک رہتی ہے۔ اب عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں فرشتے جو موجود تھے رات سے عصر سے، وہ سارا ہمارا کچا چٹا لے جا کر کے پیش کرتے ہیں، تو عشاء پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، اور فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تلاوت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو اعمال مسجد میں آنے کے جانے کے ہیں، کھانے کے وقت کے ہیں، استنجا خانے میں جانے کا جو وظیفہ ہے، آنے کا وظیفہ ہے، چلتے پھرتے آنکھ کا جو وظیفہ ہے غلط جگہ نہ دیکھے، زبان کا جو وظیفہ ہے کچھ اللہ کے اذکار کرتا جائے، سارا کچا چٹا ہمارا بارگاہ رب العزت پیش کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے ان کے فجر کی نماز کا کھانا خالی، عشاء نہیں پڑھی ہے تو عشاء کی نماز کا کھانا خالی ہے، مقرر ہے، سب لکھ رہے ہیں، کبھی علیحدہ نہیں ہوتے۔ ہاں جب بیوی کے پاس سے جاتا ہے تو فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جب بیت الخلا کے اندر جاتا ہے تو فرشتے گندی جگہ نہیں جاتے، وہاں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گناہ وہاں کرتا ہے تو وہ تو چھپتا نہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من مصلی الا وملک عن یمینہ وملک عن شمالہ، جب کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک فرشتہ دائیں اور ایک فرشتہ بائیں مقرر ہے۔ ما من مصلی الا وملک عن یمینہ، ایک دائیں طرف وعن شمالہ،
طریقہ جو اس کا بتایا گیا شریعت مطہرہ میں اس کے مطابق نماز صحیح پڑھا ہے، ان اتمہا ارجع بہا، اس کو لے جا کر کے بارگاہ